کہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہی محمود خان صاحب کا 6 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی تمام جو پارٹیز ہیں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے. ایک تو آئین بالادست ہوگا, طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی, اور اس کے بعد قومی حکومت کا پرپوزل ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس کے 4 مہینے بعد الیکشن وغیرہ کروایا جائے. کیا سر ٹیک ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں بلال بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی فہد صاحب اپنی شو میں دعوت دینے کا جی, اور مشکور ہوں کہ آپ نے آج بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے فہد صاحب, میں نے تو نہیں یہ نکات دیکھے ابھی, مگر آپ جانتے ہیں اور آپ نے کچھ اس کا حوالہ دے دیے, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ ان کا ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایک معاملہ طے ہو گیا ہے. اور پہلے ہم نے بڑا شور سنا تھا کہ جی دیکھیں یہ نہیں ہونے دے رہے. ایسا کچھ نہیں تھا جی, ایک معاملہ سب جوڈس تھا اور اسپیکر صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتایا تھا, اور اسپیکر صاحب نے جیسے ہی وہ سب جوڈس معاملہ لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کے حوالے سے میرے خیال سے غالباً تھا, انہوں نے کہا تھا جیسے ہی وہ سیٹل ہوگا تو ہم یہ پروسیس چلا دیں گے, اور وہ ہو گئے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے مطالبے کرنے کے بجائے اب پہلے تو پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن کو, اور اب وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں تو اس میں اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے. سب سے پہلے تو میری اپنی تجویز ہوگی محمود خان چکزئی صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو کہ آپ پہلے اپنی سنجیدگی واپس لے کر آئیں پارلیمنٹ کے اندر, کیونکہ آج اپوزیشن کی جماعت بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے, مگر وہ قومی اسمبلی کے اندر آپ کو کسی قومی ایشو پر کوسچن آور میں یا کالنگ اٹینشن نوٹس میں حصہ لیتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. وہ ساری اسٹینڈنگ کمیٹی سب بوائے کاٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ جب بات چیت کا سلسلہ یا صادق صاحب کی قیادت میں, اسپیکر صاحب کی قیادت میں شروع ہوا تھا, تو پی ٹی آئی اور اپوزیشن اس میں سے اٹھ کے گئی تھی. تو میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ بڑے بڑے دعوے اور مطالبے ہوں, میرا خیال ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کو, محمود خان چکزئی صاحب کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جس پارلیمنٹری سپریمیسی کی وہ بات کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کو اپوزیشن میں اس کی اہمیت کو اجاگر کریں. جی نہیں, وہ ٹھیک بات, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان, لیکن گورنمنٹ نے بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے پاس کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ گورنمنٹ بلال بھائی یہی سمجھ رہی ہے کہ شاید اس کے نزدیک کوئی اپوزیشن ہے نہیں کسی طرح کی, تو اس میں پھر گورنمنٹ اور طریقے سے ذرا سوچتی ہے. تو اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا کہ بڑی سنجیدگی سے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو؟ نہیں فہد صاحب, دیکھیے میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ حکومت تو کبھی بات چیت کی میز سے اٹھی ہی نہیں. اٹھ کے گئی تو ہمیشہ پی ٹی آئی گئی نا جی. تو اگر کسی کی طرف سے فقدان رہا ہے اس حوالے سے سنجیدگی کا, تو وہ تو اپوزیشن رہی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ محمود خان چکزئی صاحب اس چیز کو برج کروائیں گے اپوزیشن میں. دیکھیے میرے خیال سے یہ کہنا انفیئر ہے کہ حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی یا اس نے کوئی نیت نہیں دکھائی. میں نے آپ سے جیسے پہلے ذکر کیا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کی قیادت میں اپوزیشن کے ساتھ ایک حکومت بیٹھی تھی, سنجیدگی سے بیٹھی تھی, اور ہم نے اس ٹائم پہ آ کے ٹاک شوز پہ یہ بات کی تھی کہ یہ آپٹکس اچھی ہیں جہاں پہ ٹریجری اور حکومت اور اپوزیشن بشمول سی ایم کے پی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی قیادت میں سنجیدگی سے ایک مہذب ماحول میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے. یہ اچھی بات ہے. مگر دیکھیے تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, اس میز سے اٹھ کے پی ٹی آئی چلی گئی. پھر دیکھیے ہم نے ساری ان کی باتوں کے باوجود, اور ہمارے اپنے بھی دیگر تحفظات ہیں, چاہے وہ 9 میں ہو, چاہے وہ عمران خان کی آج تک زبان ہو جو آپ کو ڈیالہ سے ملتی ہے ان کے ٹویٹس کی شکل میں, ہمارے شدید تحفظات ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح بھی کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس طرح کی زبان کس طرح استعمال کر سکتا ہے. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہم نے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھی ان کو دعوت دی تھی کہ ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ ہوگی, جہاں پہ پرائم منسٹر تھے, فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے, اور ہم نے کہا تھا کہ آئیں دہشت گردی کے اوپر بات کرتے ہیں, اس ناسور کو اکٹھے کس طرح ہم نے اس کو ٹیکل کرنا اس پہ بات کرتے ہیں. اس پہ یہ نہیں آئے تھے. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس تھی, پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ تھی. ہم نے 27ویں ترمیم کے موقع میں بار بار اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کا حصہ تھا, ہم نے کہا کہ اس میں آپ حصہ بنیں, آپ کی مخالفت ہے اس کی, مگر ہم سننا چاہتے ہیں, آپ اس عمل کا حصہ بنیں. تو دیکھیے ہم تو ہمیشہ کہتے آئے ہیں, پی ایم ایل این کا, ہماری حکومت کا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور بات چیت ہونی چاہیے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے چند ہفتے قبل بھی یہی بات کی کہ بات چیت ہونی چاہیے, مگر تالی تو 2 ہاتھ سے بجتی ہے نا جی. تو اس بات چیت کی پیشکش کو یا اس نیت کو یا ہمارے اس ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کو ہماری مجبوری نہیں سمجھا جانا چاہیے. ہم یقیناً سمجھتے کہ بات چیت سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور اس کا بہترین فورم پارلیمان ہے. تو یہ سنجیدگی کا جو فقدان پی ٹی آئی کی طرف سے ہے, اس کو اب محمود خان چکزئی صاحب نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ وہ اب اس چیز کو درست کریں گے اس سائٹ پہ,
اور آگے اگر قومی ایشوز کے اوپر بات چیت کا کوئی طریقہ کار بنتا ہے اور ہمیں سنجیدگی نظر آتی ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے قومی ایشوز پہ. اچھا دوسرا بلال بھائی، جب اپوزیشن سے یہی بات ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی مذاکرات کو لے کر آپ کے کیا کنسرنز ہیں، کیا ifs اینڈ بٹس ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری ملاقات ہی نہیں کرواتے. کل فلور پہ بھی کہہ رہے تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب کہ میں تو وکیل ہوں، مجھے تو ملوائیے. تو اس پہ آپ کو کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، گورنمنٹ کے اندر اس چیز کو لے کر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور گورنمنٹ اسے کس طرح لیتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائیے؟ نہیں فہد صاحب، یہ بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ بہانے ہیں. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھی بہانے رہے تھے. آپ نے اگر وجہ ہی ڈھونڈنی ہے بات نہ کرنے کی تو اس سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اب ملاقات کا سلسلہ، ملاقات کا اس سے میرے نزدیک کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے چونکہ ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. جب ہوتی ہیں تب کیا ہو جاتا ہے. اب اگر جیل مینول کے مطابق جو بنتی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کس کی ملاقات ہے، کب ہونی چاہیے، رولز کیا کہتے ہیں، رولز کے طریقہ کار میں جو اختیارات جس کے پاس ہیں. مگر آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیا ایک سینیٹر نہیں ہیں؟ کیا آپ ایک اپوزیشن میں بڑی جماعت نہیں ہیں؟ کیا آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہے؟ آپ نے یا تو فیصلہ کر لیا کہ آپ نے قومی ایشوز پہ بات نہیں کرنی. بھئی آپ یہ تو ہر دفعہ ہم نے بہانے دیکھے ہیں. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد میں نے آپ سے کہا فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس تھی، تو میرے نزدیک تو یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے بات. مطلب کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ سینیٹرز ہیں، آپ ایم این ایز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم خود الیکشن لڑ کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے ہیں، اور آپ اگر نہیں چاہتے قومی ایشوز پر بات کرنا. میں آپ کو فہد صاحب کل کی مثال دیتا ہوں. میں قومی اسمبلی کے فلور پہ موجود تھا، جمعے کے دن کا سیشن تھا جی. تو کوسچن آور تھا، کالنگ اٹینشن نوٹس تھے، دیگر قومی ایشوز اٹھائے گئے، دیگر ایشوز جہاں پہ حکومت سے سوالات کیے گئے. اور وہ سوالات بھلا کون کر رہا تھا؟ سارے سوالات قومی ایشوز پر جہاں پہ حکومت سے عوامی ایشوز پہ سوال پوچھے جا رہے تھے وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف کے ایم این ایز کر رہے تھے. بنیادی طور پہ یہ کام اپوزیشن کا ہے. جے یو آئی ایف چلیں اپوزیشن کی جماعت ہے، مگر پی ٹی آئی مین اپوزیشن ہے. آپ مجھے بتائیں پچھلے 6 مہینوں میں، سال میں کالنگ اٹینشن نوٹسز یا کوسچن آور کی صورت میں کسی بھی قومی ایشوز پر یہ نہیں کرتے اپنی ذمہ داری پوری. تو دیکھیے آپ نے اگر ہر چیز کو اس کے ساتھ نتھی کرنا ہے تو پھر یہ تو آپ کی مرضی ہے. مگر وہاں پر بھی دیکھیں، پھر میں یہ بھی گزارش کروں گا محمود خان نچک زئی صاحب سے بھی، علی ظفر صاحب سے بھی، کہ آپ پھر اپنے لیڈر کو جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کہیں کہ وہ زبان، اس زبان پہ بھی وہ غور کرے جو وہ مودی کی زبان بول رہا ہے. آپ وہ ٹویٹ نکال لیں، ابھی بھی آپ کو عمران خان کی ٹائم لائن پہ وہ ٹویٹ ملے گا جس میں وہ افغانستان کے ساتھ اپنی افواج کے اوپر جان بوجھ کر آگ بھڑکانے کا الزام لگا رہے ہیں، جس میں وہ اپنی افواج کے اوپر دہشت گردی کی ذمہ داری باقاعدہ ڈال رہے ہیں، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے این ڈی یو کے ورکشاپ میں شرکت کرتا ہے تو یہ شرمناک بات ہے. تو دیکھیے جب آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے اور آپ اپنی افواج پر حملہ کریں گے اور اس طرح آپ زہر اور آگ اگلیں گے تو پھر آپ کون سا ماحول بنا رہے ہیں؟ پھر اس طرح تو ہم شرائط رکھنی شروع کریں تو پھر بات کہیں کا اختتام نہیں ہوگا. اور میرے نزدیک تو فرینکلی ویسے پی ٹی آئی پر اور محمود خان نچک زئی صاحب پر اور سب پہ، ان سب پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا آپ موقف اس ٹویٹ کے حوالے سے کلیئر کریں کہ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو جس شخص کو یہ لیڈر کہتے ہیں اس کی یہ زبان ہے، یا تو کہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور یا تو یہ اس کو باقاعدہ کہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہماری یہ سوچ نہیں ہے. چونکہ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو بہرحال میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ قومی ایشوز کے اوپر آپ قومی اسمبلی کے پہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آئیں، آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں، پھر بات چیت قومی ایشوز پر جہاں پر بات ہونی چاہیے وہاں پہ آگے ماحول بنے گا تو میرے خیال سے ہوگی تو بہتر بات ہے. مگر اگر آپ شرائط بنائیں گے، آپ بار بار شرائط نتھی کریں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی مجبوری ہے، تو میرے خیال سے یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس طرح تو پھر ہم وہیں کھڑے رہیں گے جہاں پہ پہلے تھے، اور اگر اس رستے پہ پی ٹی آئی جانا چاہتی ہے تو اس کو پہلے بھی کسی نے نہیں روکا، آج بھی کوئی نہیں روک رہی. جو قومی ایشوز ہیں اس کو حکومت پہلے بھی کنفرنٹ کرتی رہی تھی. ہم نے جو جنگ مسلط ہوئی وہ بھی ہماری افواج جیتی، ہم نے سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں حاصل کی، معاشی بھی استحکام حاصل کیا، اور آج جو مزید معاشی ہمارے لیے چیلنجز اور آگے جو اہداف ہیں ہم اس کی طرف کوشاں ہیں، وہ بھی ہم سب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ کام جاری رہے گا، مگر اگر آپ اس عمل کا کنسٹرکٹیو طریقے سے حصہ بنتے ہیں بطور اپوزیشن تو ہم اس کو ویلکم کریں گے.